آسمانی مذہب نبوت اور رسالت پر نظر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مذہب نبوت اور رسالت نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ایک عظیم تعلق قائم کیا ہے۔ مذہب نبوت اور رسالت نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ یہ بیج ہے، یہ تناور درخت بنتا ہے، یہ پھلدار درخت بنتا ہے، یہ سایہ دار درخت بنتا ہے، لیکن اس وقت جب مزدور محنت کرے، جب محنت کش طبقہ محنت کرے، اپنا خون پسینہ بہائے، اس کے بعد یہ سرمایہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مذہب نے، نبوت اور رسالت نے سرمایہ دار اور مزدور، کارخانے دار اور محنت کش طبقے میں ایک تعلق قائم کیا۔ وہ تعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اب سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان کیا تعلق ہے؟ سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن سمجھنے جائیں گے تو دل دماغ کی حضوری ضروری ہے، چونکہ ایک مذہب کا طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی مذہب کا عالم آپ کے سامنے نہیں ہے۔ سیاق و سباق کیا ہے، سرداران مکہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو نبی ہی بنانا تھا تو کوئی امیر قریشی سردار ہوتا، کوئی امیر طائفی سردار ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو نبوت اور رسالت کا تاج رکھنے کے لیے ایک در یتیم محمد بن عبداللہ، ان کا ہی عبداللہ کا صاحبزادہ محمد بن عبداللہ ہی ملا تھا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو رب العالمین نے جواب دیا ہے، اللہ نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی روحانی رحمت کی تقسیم کی، حالانکہ ہماری مادی رحمت کی تقسیم بھی ہماری ثوابدید پر ہے۔ یعنی روحانی رحمت جسے نبوت کہتے ہیں، رسالت کہتے ہیں، یہ اس کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ روحانی رحمت کی تقسیم وہ تو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہی کرتے ہیں نا، ہم اپنی مادی رحمت کی تقسیم بھی اپنی ثوابدید پر کرتے ہیں، اپنی حکمت پر کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض انسانوں کو دوسرے بعض انسانوں پر فوقیت دی ہے، صلاحیتوں میں اور ہنر مندیوں میں۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بطور آزمائش بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے، یہاں دنیا میں رہنے والا ہر شخص ایک ہی وقت میں محتاج بھی ہے، محتاج الیہ بھی ہے۔ یعنی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ اپنے کاموں کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور غریب سے غریب تر آدمی محتاج الیہ ہے، دنیا اس کی طرف آتی ہے اپنا کام بنوانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں کوئی شخص بیکار نہیں ہے، دنیا میں کوئی شخص بے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کر، کوئی نہ کوئی ہنر دے کر پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ دنیا آزمائش کے طور پر بنائی ہے تو اللہ رب العالمین نے صلاحیتوں کو اور ہنر مندیوں کو افراد میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو نظر آئے گا سارے انسان ذہنی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گا سارے انسان مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں آپ کو نظر آئے گا کام کرنے کے اعتبار سے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو انتظام قائم ہوتا ہے وہ کچھ یوں، ایک طرف ہمیں نظر آئے گا شہرۂ آفاق مصنف ہیں، متباحر عالم ہیں، اعلیٰ درجے کے مدبر ہیں، بہت طاقتور حکمراں ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آئے گا
کہ کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، گٹھریاں ڈھونے والے کلی ہیں، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے مہتر ہیں، حاضر خدمت رہنے والے خادم ہیں۔ یعنی صلاحیتوں اور ہنر مندیوں کے اعتبار سے بعض انسان اعلیٰ ہیں اور بعض انسان ادنا ہیں۔ اب مذہب نے، نبوت اور رسالت نے ان اعلیٰ اور ادنا لوگوں کے درمیان اس طور پر تعلق قائم کر دیا ہے کہ ایک صالح معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک صالح تمدن جنم لیتا ہے۔ بھئی جو اعلیٰ تر صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، جو اعلیٰ تر ہنر مندیاں لے کر پیدا ہوا ہے، وہ بھی قابل عزت ہے، اور جو کم تر صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے، کم تر ہنر مندی لے کر پیدا ہوا ہے، وہ بھی قابل احترام ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب اس سیاہ فام شخص کا انتقال ہوا جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جا کر نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ ادا کیا تھا۔ چونکہ اس کے انتقال پر نبی علیہ السلام کو بتایا نہیں گیا کہ وہ سیاہ فام شخص جو مسجد کی جھاڑو لگایا کرتا تھا، آپ سو رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔